بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج کل ہم نے دیکھا ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس مقدس مہینے میں اکثر لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس مقدس مہینے کی برکت سے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو یہ چاہتی ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں، 30 قرآن، کوئی 15 قرآن، کوئی 20 قرآن، کوئی 10 قرآن، کوئی 8 قرآن، کوئی 5، اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی، کہ ہم زیادہ قرآن پورے کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں اس طرح قرآن کریم پڑھنے کے بجائے الٹا قرآن کریم ہم پر لعنت کر رہا ہو تو کیا ہم اس طرح قرآن کریم پڑھنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آرام آرام سے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھو۔ اور ہم لوگ دیکھیں آج کہ ہم قرآن کریم کو کس طرح بس نہ الفاظ کی خبر، نہ غنہ نہ مد، کچھ نہیں پتہ، کہاں زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، کہاں پیش پڑھ دیا، کہاں معنی چینج ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بس ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں اس طرح پڑھنے کا، الٹا ہمارے اوپر یہ ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا ہماری پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ تم کیوں غلط قرآن کریم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت ہی کرنی ہے تو چاہے تھوڑا پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، 2 پڑھیں، پورے رمضان میں اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے 5 پارے پڑھ لیں صرف، لیکن قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، جس طرح قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس طرح پڑھیں، جس طرح قرآن کریم پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس طرح قرآن کریم پڑھیں۔ قرآن کریم کو قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نہ کہ تب جا کر کے ہمارے قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا پڑھیں گے تو ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا کہ قرآن کریم کو جیسے من میں آیا ہم پڑھتے چلے گئے، الٹا سیدھا پڑھتے چلے گئے، نہ زبر کی رعایت، نہ زیر کی رعایت، نہ پیش کی رعایت، بس جیسا دل کیا پڑھتے چلے گئے، اندھا دھند تیز ترار، کہ نہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں نہ کچھ سمجھ میں آ رہا، تو ایسے پڑھنے سے میرے محترم بزرگ دوست کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ انہوں نے میری توہین کی، میری بے حرمتی کی اور میرا مذاق اڑایا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کے الٹا اجر و ثواب کمانے کے چکر میں ہم لوگ خود وبال کے اور عذاب کے مستحق بن جائے۔ امید کرتا ہوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر قواعد کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔